آپ بیچ میں دیکھیے آپ یہ لسانیت کی کتنی خطرناک بات تھی کہ پنجابیوں کو پکڑ کر اٹھا کے گردانے کاٹے ان کا کچھ دن پورے گاڑی. تو میرے دوستو بات یہ ہے اسی طریقے سے بر صغیر کے اندر ہندوؤں نے جات پات کے اندر جو ان کی مسجدیں علیحدہ ہے، ان کی اپنے تمام تر چیزیں، ان کی ہوٹلیں علیحدہ ہے، ان کی رہن سہن علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے رکھی ہے. آج مسلمان بھی اللہ کے رسول نے بھی فرما دی کہ یہ نعرہ جاہلیت کی نعرہ ہے، یہ نعرہ جاہلیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوات، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. مسلمان کیا ہے بھائی؟ عزتوار ہے. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کیا جس کی ظاہری حالت بالکل معمولی سی تھی. کسی نے اس کا طعنہ دیا کہ تم حقیر ہو، تو اس نے جواب میں کہا الست علی الاسلام. آگے دیکھیں ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق یہ سمجھتے ہی نہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو کیا کر دی؟ ان کی دلوں کے اندر مہر اور ٹپے لگا دی. یہ منافق لوگ یہ جاہل سے بھی بدتر ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آگے میرے دوستو دیکھیے عصبیت کے بارے میں نبی رسول نے فرما دی کہ بھائی یہ کس قسم کی تم لوگ نعرے لگاتے ہو کہ مہاجر کو بلا رہے، انصار کو بلا رہے. جیسے یہاں پاکستان کو دیکھو، بنگالیوں نے پاکستانیوں میں بڑے لڑے، بنگالیوں کو ذلیل سمجھتے تھے کہ تم تو بونے 6 نکاتیں دی ہیں. وہ شیخ مجیب الرحمن نے اس کی 6 نکاتیں کو ان لوگوں نے منع کر دی کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. علیحدہ ہو گیا، تمہاری جگر 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ میرے دوستوں آپ بھی یہی حال ہے. پنجابی کہتے ہیں ملک ہمارا ہے، سندھی کہتے ہیں ہم ہیں، بلوچی کہتے ہیں ہم ہیں، پختون کہتے ہیں ہم ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا لڑائی، یہ قومی، یہ زبانیت، یہ لسانیت بڑی خطرناک ہے. میرے دوستوں آج بھی یہ حالت پاکستان کی چل رہے ہیں. میرے دوستوں ابھی بھی ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہے. نہیں معلوم جو حالت اس وقت میں چل رہا ہے. پچھلے 70 سال سے بلوچستان والے علیحدہ ہونے کے لیے اپنے قومیت کے اوپر لڑ رہے ہیں میرے دوستوں. لیکن آج جو نظر آئے بالکل عنقریب نظر آ رہے ہیں میرے دوستوں، اس لیے کہ خیبر پختونخوا علیحدہ ہو جائے پاکستان سے. یہ لسانیت بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام ہے یہ لسانیت، یہ تعصب بازی، یہ ختم کرو. ایک تو تم لوگوں نے 2 ٹکڑا کر دیا، تو 2 سے 4 ٹکڑے ہونے کو جا رہے ہیں. کیا کرنا شروع کر دیا؟ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے. آدھا منٹ پہلے سے حضرت عبداللہ بن سباتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ بھائی یہ تو پہلے جدا ہو گیا، یہ باقی منتا ملک پاکستان میں بھی ابھی کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، یہ نعرہ لگنا شروع ہو گئی. سندھی آزادی دیکھ رہے، بلوچستان اپنے آزادی مانگ رہے، خیبر پختونخوا بھی میرے آگے میرے دوستوں. آپ بیچ میں دیکھیے آپ یہ لسانیت کی کتنی خطرناک بات تھی کہ پنجابیوں کو پکڑ کر اٹھا کے گردانے کاٹے ان کا کچھ دن پورے گاڑی. تو میرے دوستو بات یہ ہے اسی طریقے سے بر صغیر کے اندر ہندوؤں نے جات پات کے اندر جو ان کی مسجدیں علیحدہ ہے، ان کی اپنے تمام تر چیزیں، ان کی ہوٹلیں علیحدہ ہے، ان کی رہن سہن علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے رکھی ہے. آج مسلمان بھی اللہ کے رسول نے بھی فرما دی کہ یہ نعرہ جاہلیت کی نعرہ ہے، یہ نعرہ جاہلیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوات، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. پھر آگے فرماتے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے آپ کو عزتوار سمجھتے ہیں. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. جو میرے دوستوں جیسے بھی ہو آپ مومنین کو جو ایمان والے سمجھو، اس کے لباس میں اس کو عزتوار نہ سمجھو کہ بھائی مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بڑی ہے، بہت بہترین بنگلے ہیں، تو وہ کہ عزتوار ہے کہ نہیں؟ وہ عزتوار نہیں. صحیح معنی میں عزتوار کون ہے؟ بھلے پھاٹے چیرے قمیص کیوں نہ ہو، گاڑی نہ ہو، پیدل چلنے والی ہو، گٹھڑیاں اٹھا کے چل رہا ہے، پورا جسم میں گردگوار ہے، مگر ایمان والے ہیں. حقیقت میں ایمان والے جو ہے کیا ہے بھائی؟ عزت والے ہیں. ان کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھو.
اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو دیکھتے ہو نا بھائی، اجتماع کے میدان میں دیکھ لینا کہ بھائی ان کی جسم میں کیسے گرد و غبار ہوتی ہیں، کہ بھائی اپنے بوریوں کے اندر دیکھ لو گرد و غبار، مٹی چپکے ہوئے ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، الی الخیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے یہ سچے ایماندار، عزت ان کے لیے ہے۔ یہ ذلیلوں کو مت سمجھو کہ جو لوگ بڑے مالدار ہیں، دولت مند ہیں، بڑے اچھے فراری گاڑی ہے، بڑے بنگلے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو صحیح معلوم ہے یہی لوگ ہیں جاہل، یہی اصل میں حقیر ہے۔ وہ حقیر مسلمانوں کو مت سمجھو، مسلمان تو عزتوار ہے۔ مسلمان کیا ہے بھائی؟ عزتوار ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ اپنے تفسیر میں ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کیا جس کی ظاہری حالت بالکل معمولی سی تھی، کسی نے اس کا تانا دیا کہ تم حقیر ہو، تو اس نے جواب میں کہا الستُ علی الاسلام، کہ میں اسلام پر نہیں ہوں، تو اسلام پر نہیں ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو پھر سن لو هو العزت الذی لا ذل معہ، کہ اسلام سے وابستگی وہ عزت ہے جس کی ساتھ کبھی ذلت نہیں ہوگی، وہ گناہ ہے جس کی ساتھ فقر نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ بھائی عزت مال دولت اچھی لباس اور اچھی سواری سے نہیں بلکہ عزت اسلام سے ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت والے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر اور غروریت سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ہم غرور تکبر نہیں کرتے ہیں، ہم سادے لوگ ہیں، عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، تو صحیح معلوم ہے عزت بھی ان کے لیے ہے کیونکہ یہ ایمان والے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک افسر بن کر آگے، اب بھائی اس سے بات ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی اتنے بڑے کہ اپنے آپ کو عزتوار سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ گھٹیا ہے، اس کی عزت ہی نہیں، ذلیل ہے کہ بھائی ایک اللہ والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، بھلے اس کی کام چھوٹے ہیں، بھلے وہ چوکیدار کیوں نہ ہو، بھلے وہ چپراسی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے بھائی؟ عزت والے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان والے جو ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق یہ سمجھتے ہی نہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کیا کر دی؟ ان کی دلوں کے اندر مہر اور ٹپے لگا دی۔ یہ منافق لوگ، یہ جاہل سے بھی بدتر ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں سکتا ہے، قیامت تک نہ سمجھے میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کی دلوں کو، ان کی سمجھنے کو چھین لی ہے، اب ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، اللہ نے ان کے عقل کو مغلوب کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔